کہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی نے جو 9 سال میں جو جلوہ دکھایا، اپنی لیڈرشپ دکھائی، کہ اس پہ میں آپ تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 2014 اس سے پہلے یو پی اے کی گورنمنٹ تھی. آفٹر 2014 کی اور آنریبل پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی کم انٹو پاور. اب اس نے ان 9 سال کے عرصہ میں 2014 سے لے کر 2022 تک کیا کچھ کیا. 2014 سے پہلے ہمارے دیش کے اندر اونلی 723 یونیورسٹیز تھی، جبکہ ان کا آنکڑا بڑھا کر 723 یونیورسٹیز کو بڑھا کر ہم نے 1113 کر دیا یونیورسٹیز. دس اے بگ اچیومنٹ آف آور مودی گورنمنٹ. اس کے علاوہ ہماری اس دیش کے اندر یہاں پہ اونلی 7 ایمز تھے جو ایگزسٹ کر رہے تھے، اور ہماری سرکار دوارا 9 سال کے اندر ہم نے اس آنکڑے کو بڑھا کر 7 سے لے کر 22 تک کر دیا. I think that it is a big opportunity, it is a big achievement of our government. اس کے علاوہ ان 9 سال کے عرصہ میں ہم نے 5998 کالجز کا نیا افتتاح کیا. یہ بھی ہماری سرکار دوارا ہوا، کہ اس کو لے کے ہم بہت خوش ہیں. ہم اپنے نریندر مودی جی جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر ہیں، کہ ہم اس کا بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یونیورسٹی کا آنکڑا بڑھا دیا، آئی آئی ٹیز کا آنکڑا بڑھا دیا. آئی آئی ٹیز اس سے پہلے 2014 سے پہلے جو یو پی اے سرکار تھے، انہوں نے آئی آئی ٹیز صرف یہاں ہمارے ملک کے اندر صرف 16 آئی آئی ٹیز تھے، جبکہ 2014 کے بعد جو 9 سال کا عرصہ ہماری سرکار دوارا ہماری لیڈرشپ نریندر مودی کے دوارا ہوا، وہ تو ہم نے 16 سے لے کر 22 تک اس کا آنکڑا کر دیا. ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کی بات کر رہے ہیں، کہ ایکچوئل میں آرٹیکل 370 تھا کیا؟ یہ تو جو ہماری ریجنل پولیٹیشنز تھے، ریجنل سرکاریں ہوا کرتی تھی یہاں پہ. نیشنل کانفرنس نے پچھلے 70 سال سے حکومت کی یہاں پہ، پی ڈی پی نے 70 سال سے انہوں نے حکومت کی یہاں پہ. اب ان کا سمجھو کہ یہ ان کے پاس ایک سمجھو کہ ان کا ذریعہ تھا، پولیٹکس کرنے کا ایک ذریعہ تھا ان کو. 370 جبکہ ہم نے آئی تھنک دیٹ دس واز دا بگ بیریئر بٹوین دا جموں اینڈ کشمیر اینڈ نیشن. ہمارے نیشن اور اسٹیٹ کے درمیان ایک بڑا گیپ تھا، ایک بڑا بیریئر تھا آرٹیکل 370. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 370 کو ہٹانے کے بعد آپ نے کیا کچھ کیا یہاں پہ. میں بتاؤں گا ہم نے کیا کچھ. we have done a lot many schemes that have been implemented at ground level. ہم نے بہت کچھ کیا. جو 2 ایمز ہم نے یہاں پہ دے دیے. جموں کے اندر 1 ایمز کا افتتاح کیا، ہماری سرکار دوارا ہوا. اور یہاں پہ اونتی پورہ میں ایک اور ایمز کا افتتاح کیا، ہماری سرکار دوارا ہوا. کیا یہ بگ اچیومنٹ نہیں ہے؟ کیا آرٹیکل کے بعد جو ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے، بے روزگاری کو ختم کریں گے، ہم نے لگ بھگ 60,000 ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کیا. آئی تھنک دیٹ از اے بگ اچیومنٹ آف آور گورنمنٹ. ہم نے بہت کچھ، اور 60,000 ڈیلی ویجرز کو ہم نے ریگولرائز بھی کر دیا. اور یہاں پہ ٹورزم سیکٹر کا ہم نے بڑھاوا کیا. 2014 تک یہاں پہ only 98 ایٹ لیسٹ وی ہیو انکریزڈ دا لیول آف ٹورزم ٹوائس بھی نہیں، 3 ٹائمز ہم نے اس کو اپ کر دیا، اپ لفٹمنٹ کر دیا ٹورزم سیکٹر کو لے کے. اور آپ کو پتہ ہے، آئی بینگ اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھارتیہ جنتا پارٹی یووا مورچہ کپوارہ، یوتھ ونگ کپوارہ، کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے وہ ایل جی صاحب کا وہ آرڈر بھی سنا ہوگا. 300 کروڑ بھی ہم نے یہاں پہ اس میں اگر اب ہمیں لگانے ہیں بنگس ویلی کے اوپر. کیا یہ اچیومنٹ نہیں لگتے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ اب آرٹیکل سے پہلے یہاں پہ انوسنٹ کلنگ ہوئی تھی، 1.5 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. ہو واز ریسپانسبل فار دیٹ؟ نیشنل کانفرنس اس کی ذمہ دار ہے، پی ڈی پی اس کی ذمہ دار ہے. آج آپ مجھے ایک سنگل کیس دکھائے، آپ سنائے 2014 سے لے کر یہاں تک کیا انوسنٹ کلنگ ہوئی، یا کسی کی جان چلی گئی؟ یہ اس ماں کا کلیجہ جانتا ہے، یہ اس بہن کا کلیجہ جانتا ہے جس سے اس کا بھائی چھین گیا. ایکچولی ہماری سرکار نے جو اس سے پہلے یہاں پہ اسپانسرڈ اسکیمز ہوا کرتی تھی، کیا آپ بھائی صاحب آپ مجھے ایک کیس یہاں دکھائیے یا سنائے کہ 2014 سے پہلے کسی بے روزگار نے کوئی سیٹ اپ کر دیا، یونٹ کھول دیا، اپنا نیو انٹرپرینیورشپ کھول دیا. اس سے پہلے اگر 1 لاکھ روپے ہم لون لیتے تھے بینک سے، اس کے لیے گارنٹر ہوا کرتا تھا. آپ دیکھیے کہ اب آج ہماری سرکار دوارا، نریندر مودی جی دوارا، اس کی سرکار دوارا 2014 کے بعد ہم نے یہ امپلیمنٹ قانون یہاں پہ کر دیے کہ جتنی بھی پڑھے لکھے جوانی، بے روزگار جوانی، اگر وہ اپنا سیٹ اپ کھولنا چاہتے ہیں، if they are interested, if they have the ability to do something, they can easily come into the ground and start their own businesses without guarantee. 10 لاکھ کا کوئی گارنٹی نہیں دینی ہوگی کسی بھی جوان کو. آرام سے اچھے سے اگر اس میں کلیجہ ہے، اس میں پوٹینشیل ہے، اس میں اگر ایبلٹی، تو آرام سے وہ اپنا سیٹ اپ کھول سکتے ہیں وداؤٹ گارنٹی. کیا یہ بڑی اچیومنٹ نہیں ہے ہماری سرکار دوارا؟ اس لیے ہم وی آر ویری مچ سیریس
अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिश रहेगी हमारी इंशाल्लाह। यहाँ पे जो हमारी रीजनल पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उनमें से एक भी ब्लॉक प्रेसिडेंट एजुकेटेड है, उन भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट एजुकेटेड है। उन्होंने अपने माफियाज बिठाए हैं, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग बिठाए हुए हैं, हर पोस्ट पे बिठाए हुए हैं। अब जबकि आपका मुझसे सवाल है कि इलेक्शन का आपका क्या मौक़िफ़ है, मैं तमाम जवानों से आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरी सिटीज़न ऑफ माई UT J&K, especially particularly the youth of district Kupwara, please come forward and join hands with us। एंड जो यहाँ पे जो हमारे दिमाग के अंदर ये बूथ चल रहा था, ये तो इलेक्शन जो होता है पंचायत इलेक्शन, तो लोकल बॉडीज इलेक्शन होता है, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसमें एक जो जितने भी कैंडिडेट सरपंच में पार्टिसिपेशन करते हैं वो तो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आए, एजुकेटेड यूथ आगे आए, और लोगों से भी मेरी हैंडफुल रिक्वेस्ट रहेगी कि वो पढ़े लिखे जवानों को आगे समाज में उनकी खिदमत करने का मौका दे। दैट इज़ ऑल, थ्रू दैट वे वी कैन चेंज अवर सोसाइटी। तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं की तब्दीली हो सकती है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।